सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जहाँ से मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ मिराज पे बुलाया गया, उस मस्जिद अक्सा पर आज यहूदी काबिल है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप दुआ करें, इंशाअल्लाह हमने एक जुम्मा मस्जिद अक्सा में और इंशाअल्लाह पढ़ना है उसी, और वो मकाम भी देखना है जहाँ से मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की जानिब गए। मिराज में एक बात ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैंने तुझे देखना है। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। हबीब और कलीम में फर्क क्या है? यहाँ मेरे आका और मौला आराम फरमाया, जिब्रील बुलाने के लिए आए, रब कह रहे हैं मैंने आपको देखना है। और अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के घर गए और एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को देखा? फरमाया हाँ मैंने इन्हीं आंखों से अल्लाह को देखा। कहा जा रहा है मूसा तड़प ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि मुझे देख सके, लन तरानी। और यहाँ पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को देखा? फरमाया जिधर मैंने देखा नूर ही नूर था। ये अभी और कलीम में फर्क। और जहाँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराज की रात बुलाया, हज़रत दाता अली हजवेरी लिखते हैं कि जहाँ मेरे आका मौला चले गए थे वहाँ से वापस आना नामुमकिन था, लेकिन वो अपने उम्मत के लिए वापस आए। मेरे आका मौला को वहाँ भी अपनी उम्मत याद आ गई और वहाँ भी अपनी उम्मत याद आई और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। और जो भी कोई ऐसी बात हो ना जैसे अकल ना मानती हो, उसके लिए साजिश हमेशा कुफ्र किया करता है। और जो इश्क वाले हैं वो आंखें बंद करके वो बातें मानते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास अबू जहल दौड़ता दौड़ता आया। जब मेरे आका मौला ने मिराज का ऐलान किया तो वो भागता भागता आया, कहने लगा सिद्दीक़ एक बात बताओ, एक बंदा दावा करे कि मैं रात उठा और मैं मस्जिद अक्सा गया, फिर लामकाम, फिर आगे, फिर सारे और वापस आए, कुंडी हिल रही, पानी चल रहा, बिस्तर गर्म, क्या ये मानने में आ सकता है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये बात किसने की है? उन्होंने कहा कि आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मिराज का सफ़र करवाया है। तो हज़रत मोमिन कौन होता है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मेरे आका मौला इससे भी बड़ी बात करें तो सिद्दीक़ मानने के लिए। और हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी, बड़े बड़े मुमकिन पैदा होते हैं ना कि कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा वो रब बड़ा कादिर है। वो जनाब एक मच्छर से नमरूद को मरवा देता है, वो मच्छरों से अबू जहल को मरवा देता है, और वो व्हील चेयर से पर बैठे हुए आदमी से पूरे आलम में कुफ्र कर देता है। जमात की बातें और जो जनाब वाज़ व नसीहत की बातें और जनाब जो दीन व इस्लाम की बातें सिर्फ हमने पढ़ी थी किताबों में और उसकी अमली तस्वीर हमारे पास हमारी ज़िंदगियों में नहीं थी। अल्लाह ने वो अमली तस्वीर भी हमें ज़िंदगी में दिखाई है। मैं वो कादिर हूँ जो अपने बंदे को यहाँ तक मकाम दे सकता हूँ। और उस्ताद साहब फरमाते सर बड़े हैं गल्ला बढ़िया सच्ची बात है, सदियाँ लगनियाँ जितना दिमाग का अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी समझ नहीं आएगा। कौन आया? एक बात करना
فرمایا یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز جتھے دانائیاں حکمتاں ساریاں بیٹھ کے جمع تفریق کر رہی ہیں سن عشق چھاڑ مار کے پیدا بات ہو رہی جتھے چونکے اور چناچے ہو رہے سی جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا پوچھتے کیا ہوں عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں یہ سارے یوں والے بیٹھے ہوندے سن تے بابا اپنی ویل چیئر نال جناب سمجھی حال سامنے لو پہلے عشق دی تڑپ ہے اے لگن ہے پھر تانی تا راتی 4 بجے بھی دروازہ بند کر دیتا جاوے تا لوگ دور کھانی کہنے نا جناب 1 منٹ بوا کھولو اسا بابا جی ہوتے پھول پڑے علامہ اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا افشی کو دوام ہے جو عزت و مرتبہ اور جو معاملات اور جو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت ہمارے بابا جی کو دی ہے تو غلاموں کا یہ عالم ہے سردار کا عالم صدیوں بعد جن کی ایک ایک بات میں ایک ایک نقطے میں شاید صدیوں بعد تحقیقیں ہوتی رہیں گی کہ یہ کیسے ہوں گی اور کیسے ہوا جیسے حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا بابا جی سنایا کرتے تھے بابا جی فرماتے تھے کہ حضرت مجدد پاک کی زلفوں سے 60 پہلوان لٹک گئے آپ کا سر کے آگے جاگیر کے آگے جھکا نہ سکے تو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ سارا کفر بابا جی کے جناب گلے میں لٹک گیا بابا جی کے گلے شب اسرا ہو شب معراج ہو شب فراق ہو یا شب وصال ہو ساری راتیں ہوں ہر رات میں صرف حضور کا ذکر کیا اور آج کوئی ایسی محفل نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی جناب جگہ نہیں ہے اور قیامت تک جب بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی بات ہوگی تو جب تک بابا جی کا نام نہیں لیا جائے گا وہ ادھوری رہے گی اور مکمل ہی تب ہوگی جب یہ ذکر کیا جائے گا کہ وہ ایک شخص اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق بات کرنا اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا لوگ یہ سوچتے رہے کیوں اور کیسے کب کہاں اور جمع تفریقیں کرتے رہے بابا جی کہتے تھے نہیں کوئی یار دی گل نہ نمے پینڈے نہ علمہ وچ بس ایک ہی سبق دے کر گئے اور قوم نے بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھا ہوا ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسلی کے پاس اسی طرح کا منکر آیا جس طرح کے آج لگے پھرتے ہیں نا منکر ان کو سمجھ نہیں آتی بڑی اتنا کام ہو چکا آپ بھی پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کیا ہے یہ دین کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تخت پر لائیں گے یہ کیا ہے جناب یہ دین کیا ہے استاد فرمایا کرتے تھے یہ دین وہ ہے جو بکر عمر کو اپنے پیچھے چلتا ہے یہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا جس کے پیچھے کوئی چلے تو پھر وہ عزت پا جاتا ہے اور جو اس کو کمر کرے تو پھر یہ دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے پھر یہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے یہ دین کی خاصیت ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسلی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ایک وہ آج ہمارے زمانے کی ہوتا ہے نا وہ جیسے ڈوڈو کی پوٹلی ہوتی ہے بندر نچانے والا وہ آپ کے پاس آیا مداری وہ آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یار تماشا دے بکھا اس نے تماشا بکھایا بندر بھی بیٹھ گیا اور وہ مداری بھی بیٹھ گیا اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور مجھے معراج کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب پانی بھی چلتا رہے اور جناب بستر بھی گرم رہے کنڈی بھی ہلتی رہے کیسے ممکن ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جا اتنی دیر میں نا آپ کے پیچھے آپ جہاں تشریف فرماتے پیچھے کھڑکی تھی آپ نے وہ مداری کو بلایا اور فرمایا اس کے اندر داخل ہو جا جب وہ اندر گیا کھڑکی بند ہو گئی خواجہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے جب وہ مداری اندر گیا تو اس نے دیکھا اندر جہان ہی اور دنیا ہی اور کھڑکی کے پیچھے وہ اندر گیا چلتے پھرتے آگے چلا گیا آگے جا کے جناب اس نے دیکھا وہ جا کے اپنا کاروبار میں لگ گیا کاروبار کیا مال و زر کمایا کھیتی باڑی کی اور بڑے پیسے کمائے پھر اس نے شادی کی
اور اس کے بچے بڑے ہو گئے. پھر جناب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی, وہ پھرتا ٹرتا اور جناب اندر دنیا ہی پیچھے بدل گئی. ایک دن اچانک اس کا گزر اسی کھڑکی کے پاس سے ہوا. جب اس کھڑکی کے پاس سے ہوا تو خواجہ صاحب نے نا ایسے ہاتھ پیچھے کیا, فرمایا یار جتنا تماشا ہم نے تجھے دکھایا تھا, تو نے ہمیں دکھایا تھا, اتنا تماشا اس سے زیادہ ہم نے تجھے دکھا دیا ہے, واپس آ جا. جب وہ واپس کھڑکی سے باہر آیا تو دیکھا خواجہ صاحب کی مجلس اسی طرح لگی ہوئی اور اسی طرح بندر بھی اسی کروٹ بیٹھا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے بس میں ہے, تو کوئی تصور ہی نہ ہو رہا. سارے سائنسی طریقوں سے معراج کو اور جناب یورپ کی اینکے لگا کے معراج کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ساسا فرماتے تھے کہ جتنی سپیڈ میں جہاز جاتا ہے اس سپیڈ میں اگر انسان کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو یا تو اڑ جائے گا یا وہ شل ہو جائے گا. اب سنیں براق کی رفتار کتنی تھی. یہ تو جہاز کی رفتار ہے نا, براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اور یہ براق کی رفتار ہے, نبی کی رفتار نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نماز کے دوران آنکھیں اوپر اٹھائیں, اللہ تعالیٰ فرمائے میرے حبیب ہم آپ کی آنکھوں کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں, آپ نماز کے دوران ہی اپنا رخ انور تبدیل کر لیں اور جناب بیت اللہ کی جانب کر لیں. نبی کی رفتار تو یہ ہے. اور جناب براق کی رفتار, اور وہ مقام آ گیا سدرۃ المنتہا. نور بشر کے جھگڑے جہاں نور بشر کے جھگڑے ہوتے ہیں. کہ نور کیا ہے؟ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس اس سے آگے نہیں. فرمایا جبریل تم جہاں کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا, تم نے جہاں کہا میں گیا, تم نے جہاں روکا میں رکا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ آگے تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ اس مقام تک آج تک جبریل نہیں آیا, اگر اس مقام تک آیا وہ آپ کی برکت سے آیا ہے, لیکن اس سے آگے مقام آپ کا ہے. اس سے آگے مقام کے لیے جبریل نے ایک بار برابر بھی آگے قدم بڑھایا تو نور ہے, نور سے خاک ہو جائے گا. تو میرے آقا و مولا نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حافظ مدودین صاحب فرماتے ہیں عرش پہ جا کے جبریل امین رک گئے, فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ. اور کہاں چل سکتا ہے؟ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معراج کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے مسلمانوں کو کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرمائے, کوئی حضرت عمر کا غلام نصیب فرمائے جو مسجد اقصی واپس مسلمانوں کو لے کر دے, اور کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام نصیب فرمائے. یہ سارا عالم کفر ایک طرف ہو اور صلاح الدین ایوبی کا غلام ایک طرف کھڑا ہو کر مسجد اقصی کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر اس جگہ پر سجدہ شکر ادا کرے جہاں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کی رات تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے, اور ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام پاکستان کو اور اہل پاکستان کو برکت نصیب فرمائے, اور اس پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے, اور اس پر حضور کا دین ہمیں تخت پر لانے کی قوت اور ہمت عطا فرمائے, ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے.